دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی تھی اور وہ یونیورسٹی کا سب سے بڑا اور اہم دن تھا۔ اس روز جلسہ تقسیم اسناد ہو رہا تھا۔ طلباء بے حد خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ تعلیم کا دور ختم ہو گیا تھا اور اب وہ عملی زندگی کا آغاز کرنے والے تھے۔ وہ سب سنسنی اور ہیجان سے دوچار تھے۔ 16 سال انہوں نے دنیا اور اس کی رنگینیوں سے کٹ کر گزارے تھے۔ صرف پریکٹیکلز کے سلسلے میں انہیں کبھی دنیا میں جانے کا موقع ملتا تھا، ورنہ وہ یونیورسٹی تک ہی محدود رہتے تھے۔ تعلیم سے فارغ ہوتے تو ہاسٹل میں وقت گزارتے۔ گھر اور والدین کا ان کے پاس تصور بھی نہیں تھا۔ یونیورسٹی ان کا گھر تھی۔ وائس چانسلر ماں اور چانسلر باپ، اس کے سوا انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور وہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہی نہیں، سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، بلکہ یہ کہنا بھی زیادتی ہی ہوگی کیونکہ اس سے موازنے کا تصور ابھرتا ہے، اور اس یونیورسٹی کا دنیا کی کسی یونیورسٹی سے موازنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دنیا کی تمام یونیورسٹیوں سے مجموعی طور پر فارغ التحصیل ہونے والے طلباء و طالبات سے زیادہ فارغ التحصیل طلباء و طالبات یہ اکیلی یونیورسٹی پروڈیوس کرتی تھی۔ طلباء کے جوش و خروش کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس روز انہیں چانسلر کا دیدار نصیب ہونا تھا۔ صرف اس دیدار کے خاطر وہ اس دن کا انتظار گن گن کر کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے۔ ان کا چانسلر، ان کا روحانی باپ دنیا کا حسین ترین شخص تھا، حسین، خوبرو اور وجیح۔ کون سی خوبی ہے جو اس میں نہیں؟ وہ ان سب کا آئیڈیل تھا۔ طلباء اور طالبات بے فکری میں لپٹی بے تابی سے تقریب شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن انہیں پریشانی کوئی نہیں تھی۔ مگر دوسری طرف یونیورسٹی کی انتظامیہ کے اراکین پریشان تھے۔ تقریب کے آغاز کا وقت ہو چکا تھا، مگر چانسلر صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے تھے۔ شعبہ عمرانیات کے سربراہ نے وائس چانسلر سے کہا، چانسلر صاحب اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اس تقریب کی خاطر وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ فکر نہ کرو، وہ آ جائیں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہز ایکسلنسی اس تقریب کا چارج آپ کو کیوں نہیں دے دیتے، شعبہ معاشیات کے سربراہ نے کہا۔ وائس چانسلر کے پیشانی پہ شکنیں پڑ گئیں۔ تم ہز ایکسلنسی پہ اس طرح تنقید نہ کیا کرو، وہ تیز لہجے میں بولی۔ میں تنقید تو نہیں کر رہا تھا، شعبہ معاشیات کا سربراہ گڑبڑا گیا۔ وائس چانسلر کا لہجہ نرم ہو گیا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ تقریب ہز ایکسلنسی کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس تقریب سے انہیں نیا اعتماد ملتا ہے۔ یہ ان کے مشن کی تکمیل کی بنیاد ہے۔ ہر سال ان لوگوں سے ذاتی طور پہ باتیں کرنا ان کے لیے بہت اہم ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں، شعبہ معاشیات کے سربراہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مگر ان باتوں کے لیے تو تعطیلات کا 1 مہینہ بھی کافی ہے، شعبہ عمرانیات کے سربراہ نے کہا۔ تم نہیں سمجھو گے یہ بات، وائس چانسلر نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہز ایکسلنسی کی نگاہ بہت دور تک دیکھتی ہے۔ وہ جو کچھ سمجھتے ہیں میں، تم یا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ ان نوجوانوں کو جو اب عملی زندگی میں قدم رکھنے والے ہیں، جو اعتماد ہز ایکسلنسی دے سکتے ہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ بے شک، شعبہ جرمیات کے سربراہ نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چھوٹی جماعتوں کے طلباء و طالبات تک آج کے دن کے لیے ایک ایک دن گنتے ہیں۔ ان کے انتظار کا تصور بھی محال ہے۔ وائس چانسلر نے اکتاہٹ سے کلائی پہ بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ مقررہ وقت سے 10 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ اسے ان لوگوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ پریشان تھے، لیکن اس کی پریشانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے زیادہ پریشان تو وہ خود تھی۔ ہز ایکسلنسی نہ جانے کہاں رہ گئے تھے، لیکن وائس چانسلر کو اندازہ تھا کہ ہز ایکسلنسی کسی بہت ضروری اور اہم کام میں الجھے ہوئے ہوں گے۔ وہ خواب نعیم یزدانی کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے لاکھ بھولنا چاہتا تھا لیکن بھول نہ پاتا، اور وہ ایسا خواب تھا جس کا سبب پراگندہ خیالی ہرگز نہیں تھا۔ وہ بامانی تھا اور اتنا واضح کہ کسی سے تعبیر لینے کا اسے خیال بھی نہیں آیا۔ تعبیر اس پر روشن تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ خواب نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اتنا خوفزدہ زندگی میں وہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ بیٹھا اس خواب کے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ خواب وہ کم ہی دیکھتا تھا، یا یوں کہیے کہ اسے یوں ہی لگتا تھا، کیونکہ زیادہ تر آنکھ کھلتے ہی اسے خواب کا خاکہ بھی یاد نہیں ہوتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آنکھ کھلتی تو خواب کے کچھ ٹکڑے اسے یاد ہوتے۔ نیند میں ہونے کے باوجود وہ ذہن میں خواب کے ان حصوں کو تازہ کرتا جو اسے یاد ہوتے، اور وہ سوچتا کہ صبح اٹھ کر کسی سے اس کی تعبیر لے گا، لیکن صبح اسے کچھ یاد نہ رہتا۔ مگر یہ خواب اسے تمام جزیات سمیت یاد تھا، بلکہ یوں کہیے کہ اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ لگتا تھا کہ کبھی محو ہی نہیں ہوگا۔ غیر ارادی طور پہ وہ اس خواب کو دہراتا اور اس پہ ویسے ہی تھرتھری چڑھ جاتی جیسے خواب دیکھ کر آنکھ کھلنے کے بعد چڑھی تھی۔
ہر بار یہی ہوتا، اور وہ خوف اتنا شدید تھا کہ خواب دیکھنے کے بعد سے وہ گمسم ہو کر رہ گیا تھا، جیسے دنیا کی کسی چیز میں اسے کوئی دلچسپی ہی نہ رہی ہو۔ وہ خواب تھا بھی عجیب، ڈراؤنا نہیں تھا مگر ڈراتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں ہے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا۔ جی فرمائیے، اس نے پوچھا، کیونکہ دستک دینے والا اس کے لیے اجنبی تھا۔ باہر آئیے، اس شخص نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ سامنے سڑک پر کچھ لوگ کھڑے ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں۔ نعیم کو اچنبھا ہوا مگر وہ گھر سے نکل آیا۔ سڑک کی طرف جاتے ہوئے اس نے اجنبی سے کہا، بات کیا ہے؟ کسی کی وفات ہو گئی ہے، نماز جنازہ اور تدفین کا معاملہ ہے۔ کس کا انتقال ہوا ہے؟ نعیم نے کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ اتنی دیر میں وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے سڑک نظر آتی تھی۔ فاصلہ کوئی 40 گز کا تھا۔ نعیم نے دیکھا سڑک کے پار 3 افراد کھڑے تھے۔ وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ نعیم کو ان کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اس طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ سڑک کے قریب پہنچ گئے۔ تب اس اجنبی شخص نے، جو نعیم کو گھر سے لے کر آیا تھا، سڑک کے پار کھڑے ہوئے لوگوں سے پکار کر کہا، میں انہیں لے آیا ہوں۔ ان تینوں کے چہروں پہ ناپسندیدگی کا تاثر ابھرا۔ پھر ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، یہ نہیں چلے گا۔ نعیم کو توہین کا بہت شدید احساس ہوا۔ اس نے سڑک پار نہیں کی۔ اسے ساتھ لانے والا اجنبی بھی اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ کیوں بھائی، میں کیوں نہیں چلوں گا؟ کیا خرابی ہے مجھ میں؟ اس نے لڑنے والے انداز میں چیخ کر کہا۔ ہمیں تو مسلمان چاہیے، سڑک کے پار سے بھی چیخ کر کہا گیا۔ میں مسلمان ہی ہوں، نعیم نے گویا سینہ ٹھونک کر کہا۔ ہوں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ دوسری طرف سے تحقیر آمیز لہجے میں کہا گیا۔ تم مسلمان نہیں ہو۔ نعیم غم و غصے سے شل ہو کر رہ گیا۔ ایسی کیا بات ہے اس میں کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسے مسلمان نہیں سمجھا جا رہا؟ یہ تو بدترین توہین ہوئی۔ اس نے سر جھکا کر خود کو ناقدانہ نظروں سے دیکھا۔ وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوا تھا، لیکن لباس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا تو زیادتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، صرف لباس کی بنیاد پر مسلمان کو کافر کہتے ہو؟ وہ چلایا۔ نہیں بھائی، ہمیں تو مسلمان چاہیے، تم نہیں چلو گے۔ سڑک پار کھڑا ہوا شخص تکرار کیے جا رہا تھا۔ نعیم اول فول بکنے لگا، چلو بھائی، وقت ضائع مت کرو، ہمیں کسی مسلمان کو تلاش کرنا ہے۔ ان میں سے ایک نے باقی دونوں سے کہا۔ پھر وہ تینوں پلٹے اور مخالف سمت میں چلنے لگے۔ اچانک نعیم کو احساس ہوا کہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے۔ وہ واقعی مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان نہیں ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھر تھر کانپنے لگا۔ اس پر لرزہ چڑھ گیا تھا۔ اسی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے بستر پہ وہ سچ مچ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب اس وقت بھی اس خواب کو یاد کرتے ہوئے اس پہ لرزہ چڑھ گیا تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد وہ اس پر غور کرتا رہا کہ اسے غیر مسلم کیوں سمجھا گیا۔ صرف 5 منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ مومن اور کافر میں فرق قائم کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس وقت سے اب تک وہ اس بات پر غور کرتا رہا۔ اس عرصے میں اس نے اپنی گزری ہوئی زندگی کو بھی دہرایا۔ لڑکپن کے بعد اس نے آج تک کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، یہاں تک کہ اسے جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ لڑکپن کے بعد اس نے آج تک روزہ بھی نہیں رکھا تھا۔ اب خواب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ خواب میں اسے تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر اب اس نے نماز شروع نہیں کی تو وہ خدا نخواستہ مسلمان نہیں مرے گا۔ تنبیہ کے علاوہ یہ خواب کی صورت میں اس کے لیے اللہ کی ہدایت تھی۔ سوال یہ تھا کہ اس بھولے بھٹکے ہوئے انسان کو یہ ہدایت کیوں کی گئی؟ وہ کوئی نیک آدمی بھی نہیں تھا، اس کا مذہب کی طرف رجحان بھی نہیں تھا، بس یہ تھا کہ اسے اپنے مسلمان ہونے پہ فخر تھا۔ تو کیا صرف اس لیے؟ اس کے ذہن نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ وہ رب العالمین تو کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، کافر کو بھی، جبکہ وہ برائے نام ہی صحیح بہرحال مسلمان تھا۔ نعیم کو یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ اب اس کے دن پورے ہو گئے ہیں، زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ اب بھی اس نے نماز شروع نہ کی تو وہ غیر مسلم کی حیثیت سے مرے گا، اور یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس پر لرزہ چڑھ جاتا تھا۔ خواب دیکھے ہوئے اسے 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ نماز شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس کے اندر بہت مضبوط تلقین موجود تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بھول گیا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اب وہ کسی سے پوچھتا تو یہ بڑی بے عزتی کی بات ہوتی۔ اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کون جانے یہ اس کی زندگی کی آخری چند لمحے ہوں تو کیا وہ غیر مسلم کی حیثیت سے مرے گا؟ اسی لمحے اذان کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ مؤذن اللہ کا پیغام دے رہا تھا، آؤ بھلائی کی طرف۔ اس پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے اس کی بھی پرواہ نہیں رہی کہ وہ نماز پڑھنا بھول گیا ہے۔ وہ بے سوچے سمجھے گھر سے نکل آیا۔ اس کے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھ رہے تھے۔ اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔
چانسلر کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وہ اپنے اس نئے فیلڈ ورکر سے اتنا متاثر کیوں ہیں۔ یہ نیا فیلڈ ورکر گزشتہ سال ہی یونیورسٹی سے ڈگری لے کر فارغ ہوا تھا، تبھی سے چانسلر اس پر خصوصی توجہ دے رہا تھا۔ وہ اس سے اپنی نگرانی میں کام لے رہا تھا اور اب تک اس نے اسے مایوس بھی نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی چانسلر اپنے اس خصوصی شاگرد کو عملی زندگی کے متعلق گر کی باتیں بتا رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ تکبر تھا۔ وہ اسے اپنے کارناموں کی تفصیل بتا رہا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ وہ آپ ہی اپنا سب سے بڑا ثناخوان تھا۔ اپنی بڑائی بیان کرنے میں جتنا لطف اسے آتا تھا کسی اور کو آ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی تعریف میں یوں رطب اللسان رہا کہ ادھر ادھر کا ہوش ہی نہ رہا۔ اسے یہ بھی نہ پتا چلا کہ شاگرد خصوصی نے ابھی 26ویں بڑی جمائی لی ہے، چھوٹی کا تو شمار ہی نہیں تھا۔ بالآخر شاگرد خصوصی سے نہ رہا گیا۔ یور ایکسلنسی، یہ سب کچھ تو ہمیں تیسری جماعت میں پڑھایا گیا تھا، اس نے بیزاری سے کہا۔ چانسلر بری طرح چونکا، اس کی طبیعت مقدر ہو گئی۔ کمبخت شاگرد خصوصی نے مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ بہرکیف اس کی خود ستائی کی کیفیت ٹوٹی تو اسے ایک اہم بات یاد آئی۔ ارے، مجھے جلسہ تقسیم اسناد میں بھی شرکت کرنی تھی، وہ بڑبڑایا۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے، شاگرد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یاد ہے تو مجھے کیوں نہیں یاد دلایا؟ چانسلر نے بگڑ کر کہا۔ یاد دلاتا تو گستاخی ہو جاتی، اور یہ جو تم نے میرا موڈ چوپٹ کیا ہے یہ گستاخی نہیں ہے؟ چانسلر نے اس پر آنکھیں نکالی۔ میں تو آپ کو یہ احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے ایڈوانس کورس پڑھائیں۔ اچھا، فضول بک بک مت کرو۔ شاگرد خصوصی کا منہ بن گیا، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ چانسلر خرامہ خرامہ ایک طرف چل دیا۔ شاگرد اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ دونوں خاموش تھے کیونکہ چانسلر کی طبیعت اب بھی مقدر تھی۔ ذرا تیز چلیں یور ایکسلنسی، شاگرد نے اسے ٹوکا۔ تقریب کا وقت ہو چکا ہے، بلکہ 10 منٹ اوپر ہی ہو گئے ہیں۔ تم بہت زیادہ سر چڑھتے جا رہے ہو، چانسلر نے تیز لہجے میں کہا، مگر فوراً ہی مسکرا دیا۔ میں پابندی وقت کا کبھی خیال نہیں رکھتا، یہ میری خاص صفات میں سے ایک ہے، اور میں دوسروں میں بھی یہی صفت دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاگرد نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا، مگر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ دونوں اسی رفتار سے چلتے رہے۔ پھر اچانک چانسلر کے قدم ٹھٹکے اور وہ رک گیا۔ شاگرد بھی رک گیا۔ اس نے چانسلر کے چہرے کو دیکھا اور تشویش زدہ ہو گیا۔ چانسلر اچانک ہی پریشان اور وحشت زدہ نظر آنے لگا۔ کیا بات ہے یور ایکسلنسی؟ بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے، چانسلر نے کچھ سونگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ شاگرد نے بھی نتنے پھڑکائے۔ جی ہاں، بارش ہونے والی ہے۔ تم گدھے ہو، چانسلر نے اسے ڈپٹا۔ اپنا ایک بندہ بھٹکنے والا ہے، اسے ہر قیمت پر روکنا ہے۔ پہلے وہ تیز تیز قدموں سے چلے، پھر چانسلر نے دوڑنا شروع کر دیا۔ شاگرد بھی ساتھ ساتھ تھا۔ تم اسے روکو گے؟ چانسلر نے شاگرد سے کہا۔ چلتے چلتے میں تمہیں اس کیس کے متعلق تفصیل سے بتا دوں گا، مجھے امید ہے تم سنبھال لو گے۔ شاگرد نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہمتن گوش ہو گیا۔ وہ اب بھی دوڑ رہے تھے۔ نعیم ایک عجیب کیفیت میں مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ گلی میں ہی تھا کہ ایک دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت اور جوان لڑکی نے باہر جھانکا، لیکن نعیم کو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ نعیم، نعیم، لڑکی نے سرگوشی میں اسے پکارا۔ اس بار نعیم نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ وہ گلاب تھی۔ حیرت سے اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس لڑکی پہ وہ کب سے ڈورے ڈالنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا، مگر اس وقت وہ اسے بڑی والہانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نعیم سے کچھ کہا بھی نہیں گیا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ یہاں آؤ، مجھ سے باتیں کرو نا، گلاب نے دعوت دی۔ نعیم نے ادھر ادھر دیکھا، گلی سنسان تھی۔ وہ گلاب کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اس کی کیفیت پھر بدلنے لگی۔ ابھی آتا ہوں، بس 10 منٹ میں، اس نے کہا۔ اتنی دیر میں تو شاید امی اور ابا واپس آ جائیں گے، جلدی سے آ جاؤ، اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے۔ نعیم نے اس کی آنکھوں میں مچلتے بلاووں کو دیکھا اور اس طرف ایک قدم بڑھایا، مگر فوراً ہی اس پہ وہی کیفیت طاری ہو گئی جس میں وہ گھر سے نکلا تھا۔ پھر کبھی صحیح، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ بزدل، نامرد کہیں کے، پیچھے سے گلاب کی سرگوشی سنائی دی، مگر نعیم اس سے بے نیاز بڑھتا گیا۔ گلی سے نکلتے ہی اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ وہاں ایک جوان عورت جس کا لباس برہنگی کی خطرناک حد تک پھٹا ہوا تھا، ایک لہو لہان بچے کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ بچہ 2-2.5 سال کا لگ رہا تھا۔ عورت رو رہی تھی۔ نعیم کو دیکھتے ہی اس نے اسے پکارا، میری مدد کرو، میرا بچہ مر رہا ہے، اسے اسپتال لے چلو۔ نعیم تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ عورت نے بچے کو نیچے کیا، یوں کہ اس کا جسم کا حصہ نمایاں ہو گیا۔
نعیم گناہگار صحیح نرم دل تھا، وہ بچے کو اسپتال لے کے جانا چاہتا تھا، مگر پھر اس کے اندر ضد ابھری۔ کچھ بھی ہو، آج وہ نماز پڑھ کے ہی رہے گا۔ اس نے عورت سے کہا، 5 منٹ رکو، پھر میں تمہیں اسپتال لے چلوں گا۔ یہ تو 5 منٹ جیے گا بھی نہیں، عورت نے بلبلا کر کہا۔ تب تو اسے ویسے بھی مر جانا ہے۔ نعیم نے تعصب سے کہا، اسپتال پہنچنے میں کم از کم 20 منٹ لگیں گے۔ عورت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے میرا سب کچھ لے لو، اس نے اپنا جسم کو اور نمایاں کرتے ہوئے کہا، میرے بچے کو بچا لو۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بچانے والا ہے۔ نعیم نے عورت سے ہاتھ چھڑایا اور آگے بڑھ گیا۔ عورت اسے ننگی ننگی گالیاں دینے لگی، مگر وہ کیفیت میں تھا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سڑک کے پار مسجد تھی۔ نعیم نے دونوں طرف دیکھا اور پھر سڑک پار کرنے کے لیے لپکا۔ اسی وقت نہ جانے کہاں سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور وہ گاڑی کی لپیٹ میں آ گیا۔ زمین پہ گرتے گرتے اسے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ گاڑی رکی بھی نہیں تھی۔ لہو لہان بچے کو گود میں لیے کھڑی عورت اب قہقہے لگا رہی تھی۔ شاگرد خاص فخر سے سینہ تانے گردن اکڑائے چانسلر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ چانسلر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال نوچ رہا ہے۔ کیا ہوا یور ایکسلنسی، آپ تو بہت غصے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ چانسلر کے منہ سے شولوں کے کف اڑ رہے تھے، اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آپ نے دیکھا میں نے کیسا کام دکھایا، شاگرد خاص نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اس شخص کو روکنا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے دیکھا، تم نے بے وقوفی کی حد کر دی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، لگتا ہے میں نے تم پر اپنا وقت ضائع کیا ہے، آگ بگولا چانسلر نے انگارے اگلتے ہوئے کہا۔ شاگرد خاص ہکا بکا رہ گیا، اسے تو داد و ستائش کی امید تھی، یہاں کچھ اور ہی سامنے آ رہا ہے۔ میں سمجھا نہیں یور ایکسلنسی۔ چانسلر اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ اسے غصہ بہت جلدی اور بہت تیزی سے آتا تھا، تیز بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح۔ بڑی مشکل سے وہ نارمل ہوا۔ تم نے تو سب کچھ ضائع کر دیا، اس بار اس نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا یور ایکسلنسی، میں نے تو وہ کام کیا ہے کہ سانپ بھی نہ مرے اور لاٹھی بھی ٹوٹ جائے۔ شاگرد خاص نے گڑبڑا کر کہا، آپ شاید کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں، وہ مرا نہیں زندہ ہے، البتہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کم از کم 3 مہینے چل پھر نہیں سکے گا، پھر بھلا چنگا ہو جائے گا۔ چلو اب وقت ضائع نہ کرو، تقریب میں بھی شرکت کرنی ہے، میں تمہیں راستے میں سمجھا دوں گا، چانسلر نے کہا، اور یاد رکھو زندگی اور موت پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ وہ دونوں چل پڑے۔ کچھ فاصلے پر ایک گٹر تھا، وہ اس میں اتر گئے۔ گٹر میں اترنے کے بعد ان کا خاص سفر شروع ہوا۔ اب وہ زمین کے اندر نیچے ہی نیچے چلے جا رہے تھے۔ چانسلر خاموش تھا، جبکہ شاگرد خاص کا تجسس سے برا حال تھا۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا۔ آپ نے بتایا نہیں یور ایکسلنسی۔ تم کیا سمجھتے ہو، تم نے اسے روک دیا؟ چانسلر نے الٹا سوال کر ڈالا۔ سامنے کی بات ہے یور ایکسلنسی، ہوا تو یہی ہے۔ نہیں، اس کی یہ نماز بھی قبول ہو چکی ہے، اور جب تک وہ بستر میں پڑا رہے گا اسے تمام نمازوں کا اجر ملتا رہے گا، سمجھے کچھ؟ وہ کیوں یور ایکسلنسی؟ یہ سب نیتوں کے کھیل ہیں، وہ اوپر والا سب کچھ جانتا ہے۔ اس آدمی کا ارادہ مضبوط تھا، کوئی ترغیب اسے نہیں روک سکی۔ اس لمحے سے شفا یاب ہونے تک وہ 5 وقتہ نمازی شمار ہوگا۔ یہ تو بہت برا ہوا یور ایکسلنسی۔ ہوا تو برا، لیکن خیر چلتا ہے، دیکھ لیں گے۔ تم دراصل ابھی بچے ہو، چانسلر نے بے پرواہی سے کہا۔ اب وہ اندھیرے میں چل رہے تھے۔ دونوں نے سکون کی سانس لی اور تاریک شیشوں کی وہ چشمے اتار لیے جو وہ لگائے ہوئے تھے۔ شکر ہے آپ کا، روشنی سے تو نجات ملی، میں تو جب تک اوپر رہوں آنکھیں دکھتی رہتی ہیں، شاگرد خاص نے شکر گزاری سے کہا۔ ہاں، کیسی نفرت ہے مجھے روشنی سے، چانسلر نے بے حد تند لہجے میں کہا، اور المیہ یہ ہے کہ مجھے روشنی میں کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے بس میں ہو تو سورج کو ہی بجھا کر رکھ دوں، شاگرد خاص نے کہا۔ یہ تو میرے بس میں بھی نہیں ہے، تم کیا چیز ہو، چانسلر نے گہری سانس لے کر کہا۔ بہت کچھ کرنے کی چھوٹ ملی ہے مجھے، مگر میں سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ بے شک یور ایکسلنسی، تم بہت آگے جاؤ گے لڑکے، خوشامد اور چاپلوسی بہت اچھی کرتے ہو۔ شکریہ یور ایکسلنسی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر شاگرد خاص نے کہا، روشنی کی امان پاؤں تو کچھ پوچھوں یور ایکسلنسی؟ تمہیں امان دی گئی، چانسلر نے اکڑ کر کہا۔ تم بہت خوش اتوار، خوش گفتار اور اچھی سوچ رکھنے والے لڑکے ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔
میں نے جب دیکھا کہ وہ شخص ہر ترغیب کو رد کر چکا ہے اور اب مسجد میں داخل ہونے والا ہے تو میں نے کارروائی کر ڈالی، اور اب آپ نے بتایا کہ اس سے تو بات اور بگڑ گئی، اسے تو مفت میں ان گنت نمازیں اور ڈھیر ساری نیکیاں مل گئیں، اور ترغیب سے بچنے کا اجر الگ۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری جگہ اگر آپ ہوتے تو اس وقت کیا کرتے؟ میں اسے یقین دلاتا کہ اگر سڑک پار کرنے سے پہلے ہی فوری طور پہ اس نے حاجت رفع نہیں کی تو اس کا پیشاب خطا ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ اس کی جماعت نکل جاتی، مگر نماز تو وہ پھر بھی پڑھ لیتا۔ نیرے گدھے ہو تم، چانسلر نے اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھا۔ ارے یہ تو 4 رخ والا کام ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ ناپاک ہوتا، پھر وہ کسی جگہ کو ناپاک کرتا، اس کی نماز جاتی اور مجھے اس کو روکنے کے لیے مہلت ملتی۔ غسل کے معاملے میں میں اس کی الکسی کو اکساتا رہتا اور وہ بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ واہ یور ایکسلنسی واہ، آپ کی عقل و دانش کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، شاگرد نے داد دی۔ ناپاکی بہت بڑی چیز ہے، اسے بہت زیادہ ناپسند ہے جس سے میری لڑائی ہے، اس لیے میں نے اس شعبے میں بے پناہ کام کیا ہے، چانسلر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ کبھی اس شہر کا اس نقطۂ نظر سے جائزہ لو تو تم دیکھو گے کہ یہاں ہزاروں غیر سرکاری پیشاب خانے ہیں، اسکول کی دیوار، کارخانے کی دیوار، مدرسے کی دیوار، وہاں زمین ہمیشہ گیلی رہتی ہے اور ایسی بدبو ہوتی ہے کہ وہاں سے گزرنا محال ہوتا ہے، مگر ایسے پیشاب خانے ہوتے ہی راستوں میں ہیں اور لوگ راستے نہیں چھوڑ سکتے، سو وہ پہلے رومال سے ناک دبا کر گزرتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ عادی ہو جاتے ہیں، وہ بدبو انہیں پریشان نہیں کرتے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس طرح وہ گندگی کو قبول کر لیتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں۔ بہت خوب یور ایکسلنسی، شاگرد نے پھر داد دی۔ میں نے بھی دیکھا ہے کہ دیوار پہ لکھا ہے، وہ دیکھو گدھا پیشاب کر رہا ہے، اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھا ایک 2 ٹانگوں والا گدھا پیشاب کر رہا ہے۔ ہاں، اور بعد میں کسی گدھے کو سجاتا ہوں اور وہ لفظ گدھے پر چونا پھیر دیتا ہے، اور یاد رکھو نیکی ناپاک سے یوں بھاگتی ہے جیسے میں لاہور سے بھاگتا ہوں۔ چانسلر نے سامنے دیکھا اور خوشی سے کہا، ہم پہنچ گئے۔ روشنی ہوتی تو دیکھنے میں دشواری ہوتی، مگر وہ تو گناہوں کی سی تاریکی تھی جس میں صاف دیکھ سکتے تھے۔ کچھ فاصلے پر یونیورسٹی کی عمارت نظر آ رہی تھی، وہ کسی نامعلوم گہرے اور مکروہ سیاہ مادے سے بنائی گئی تھی۔ بہت بڑے گیٹ کے باہر دونوں طرف خنزیر کے 2 مجسمے نصب تھے۔ ہر ایکسلنسی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، شاگرد خاص نے کہا۔ وہ درست کہہ رہا تھا، گیٹ پر یونیورسٹی کی انتظامیہ کے تمام ارکان کے ساتھ وائس چانسلر اس کی منتظر تھی۔ اس کے ہاتھ میں چانسلر والا گاؤن تھا، جبکہ دیگر ارکان ہاتھوں میں سانپ اور بچھوؤں کے ہار لیے کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں آتے دیکھ کر سب مسکرانے لگے۔ تقریب 1 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوئی۔ چانسلر سٹیج پر آیا تو طلباء اور طالبات نے پیروں کے تلووں سے تالیاں بجا کر اس کا سواگت کیا۔ عقیدت اور جوش اور خروش ایسا تھا کہ 1 گھنٹے تک تالیاں بجتی رہیں۔ چانسلر سر کے بل کھڑا ہو کر اس عقیدت پر شکر گزاری کا اظہار کرتا رہا۔ پھر تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ پوزیشن لینے والے طلباء و طالبات کے ناموں کا اعلان ہوتا رہا۔ وہ اسٹیج پر آتے اور چانسلر کے ہاتھوں سے اسناد وصول کرتے رہے۔ پیروں کی تالیاں بجتی رہیں۔ عام طلباء کو اگلے روز یونیورسٹی کے آفس سے اپنی اسناد وصول کرنی تھیں۔ آخر میں وائس چانسلر اسٹیج پر آئی اور اس نے اعلان کیا، اب ہمارے محبوب چانسلر ابلیس جہنمی ہر سال کی طرح آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے، براہ مہربانی پوری توجہ اور ادب سے سنیں۔ ابلیس نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ میرے بچوں، یہ دن ہمارے لیے بڑا مبارک ہے۔ میں ان تمام طلباء و طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے آج اپنی تعلیم مکمل کی، اور جو زیر تعلیم ہیں میں انہیں تلقین کرتا ہوں کہ پورے دھیان سے دل لگا کر پڑھیں تاکہ عملی میدان میں کارنامے انجام دے کر میرا نام تاریک کر سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب اپنا مشن یاد رکھو کہ آدم کی اولاد ہماری ازلی دشمن ہے، ہم اس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوئے ہیں۔ ارے میرا کیا مقام تھا، میں ابلیس جوش کے عالم میں سینہ ٹھوکنے لگا۔ میں معلم ملکوت تھا، فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، کیا مرتبہ تھا میرا، اور مجھ سے کہا گیا کہ گندی مٹی کے اس ڈھیر کو سجدہ کروں۔ یہ میں کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے انکار کیا اور راندہ درگاہ قرار پایا۔ اس وقت سے میں آدم اور اس کی اولاد سے انتقام لے رہا ہوں۔ اس پر تالیاں بجنے لگیں۔ ابلیس تالیاں تھمنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ میرے بچوں، تم آزاد ہو، تمہیں تمام سہولتیں، تمام آسائشات میسر ہیں، تم انسان سے بہتر ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں، ہر چیز تمہارے لیے ہے، نیکی اور خیر کے سوا کچھ ممنوع نہیں۔
تم میں سے ہر عورت ہر مرد کے لیے ہے اور ہر مرد ہر عورت کے لیے ہے۔ یاد رکھو، بدکاری، گندگی، غلاظت اور گناہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بنی آدم کو کمزور کرتی ہیں، لیکن یہی سب کچھ تم کرو گے تو تمہاری طاقت بڑھتی ہے۔ سو تمہیں یہی سب کچھ کرنا ہے اور طاقت بڑھانی ہے تاکہ انسان کو انہی سب برائیوں کی ترغیب دے سکو۔ اب ایک اہم بات ہو جائے، اب تھوڑے ہی دن بعد وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے جو ہمارے لیے مصیبت کا مہینہ ہے، اس لیے بنی آدم کے لیے وہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، دنیا میں جائیں گے تو ہماری طاقت سلب کر لی جائے گی، اس لیے ہم اس مہینے میں دنیا میں جاتے ہی نہیں۔ ہاں، اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اپنی پوری قوت استعمال کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کے درمیان اپنے نمائندہ انسان چھوڑتے ہیں تاکہ شر کا سلسلہ نہ رکنے پائے، پھر بھی ہمارا کام بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ دانت پیسنے لگا۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو اس وقت دنیا کا نقشہ اور انسانوں کی تاریخ مختلف ہوتی۔ خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں ہم فارغ التحصیل طالب علموں کے لیے خصوصی کورسز کا اہتمام کرتے ہیں۔ پوزیشن لینے والوں کو میں خود وقت دیتا ہوں۔ میں ایک بات اور یاد دلا دوں کہ عید کا مہینہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ عید ہمارے لیے خوشی کا مہینہ نہیں، انسانوں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے تو وہ مشقت کا مہینہ ہے، کیونکہ پچھلے ایک ماہ میں ہمارے کیے کرائے پہ پانی پھر چکا ہوتا ہے۔ ہمیں اثر نو کام شروع کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے سخت مہینے میں ہم اپنی توانائیاں مجتمع کریں اور عید کے مہینے کے لیے تیاری کریں۔ I wish all of you best luck۔ تقریر ختم ہوتے ہی طلباء و طالبات نے ایک ہی لفظ کی پکار شروع کر دی، جلوہ جلوہ جلوہ۔ وائس چانسلر نے اسٹیج پر آ کر ہاتھ بلند کرتے ہوئے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ خاموشی ہوئی تو اس نے کہا، اب آپ کی فرمائش پوری ہونے والی ہے۔ ہز ایکسیلنسی ابلیس جہنمی تمام پردے اور حجاب اٹھا کر اپنی اصل صورت میں جلوہ کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ابلیس اپنی اصل شکل میں سامنے آیا۔ وہ ایسی مکروہ بدصورتی تھی کہ کوئی انسان دیکھ لیتا تو فرط دہشت سے مرتا نہیں تو بے ہوش ضرور ہو جاتا۔ ایسے لگتا تھا جیسے خباثت، کمینگی اور اس طرح کے تمام عیوب کو مجسم کر دیا گیا ہو، لیکن وہاں موجود تمام شیاطین اور شیاطین بچے سجدہ ریز ہو گئے۔ تینوں دوست چھٹی ہونے پر دفتر سے نکلے اور معمول کے مطابق پیدل ہی صدر کی طرف چل دیے۔ صدر سے انہیں گھر جانے کے لیے بس ملتی۔ راستے میں مسجد پڑتی تھی۔ رضوان نے کہا، یار میں عصر پڑھ لوں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ سلمان نے جھلا کر کہا، عصر کی اذان 4:30 بجے ہوتی تھی اور اب 5:05 ہوئے ہیں، تو پھر؟ رضوان نے اس پر آنکھیں نکالی۔ دفتر کے اتنے وفادار ہو کہ صحیح وقت پر نماز نہیں پڑھتے، سلمان نے طنز کیا۔ دفتر میں نہ مسجد ہوتی تو وہیں پڑھتا، باہر نماز پڑھ کر آؤں گا تو چھٹی کا وقت ہو چکا ہوگا، یہ اچھا نہیں لگتا۔ ڈرتے ہو نا؟ یار رزق کا معاملہ ہے، پتہ ہے آجر کی مرضی نہ ہو تو نماز چھوڑ دینے کا حکم ہے، اور اب ہمیں پریشان کرو گے تو تم گھر چلے جاؤ، رضوان نے بیزاری سے کہا۔ یہی تو نہیں ہو سکتا، سلیمان نے بے بسی سے کہا، پھر عدنان کی طرف مڑا، چلو بھائی ہم چائے پیتے ہیں۔ رضوان مسجد میں چلا گیا۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ میں جا بیٹھے۔ 10 منٹ بعد رضوان بھی نماز پڑھ کر آ گیا۔ انہوں نے اس کے لیے بھی چائے منگوا لی۔ ویسے یار یہ سلیمان ٹھیک کہتا ہے، عدنان نے پہلی بار زبان کھولی، تم وقت پر عصر پڑھو تو مغرب بھی قضا نہ ہو۔ اب مغرب ہوگی تو ہم بس میں سفر کر رہے ہوں گے۔ مجبوری ہے، رضوان نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا۔ مجھے نماز کا اتنا شوق ہوتا تو نوکری کی پرواہ بھی نہیں کرتا، سلیمان نے کہا۔ ہر بات میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، ہو جائے شرط اس بات پر، سلیمان نے چیلنج کیا۔ نہ بابا، تم تو ہر بات پر شرط لگانے کو تیار ہوتے ہو، رضوان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اور شرط حرام ہے۔ یہ حقیقت تھی، سلیمان کو شرطیں لگانے کی عادت تھی، اور وہ شرط ہارتا بھی کم ہی تھا۔ ایک کمال یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو شرط لگانے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ چلو اب نکل لو، دیر ہو رہی ہے، عدنان نے کہا۔ وہ باہر نکل آئے۔ صدر کے قریب پہنچ کر سلیمان نے بوہری بازار کا رخ کیا۔ یہ کہاں چل دیے؟ رضوان نے ٹوکا۔ کیوں بنتے ہو؟ یہ تو روز کا معمول ہے، سلیمان نے کہا۔ خواہ راستہ کھوٹا کرتے ہو، راستہ اتنا ہی ہے، فرق نہیں پڑتا، سلیمان بولا۔ آنا ہے تو آؤ، نہیں تو اکیلے ہی چلے جاؤ۔ یہی تو نہیں ہو سکتا، رضوان نے بے بسی سے کہا، اور وہ دونوں دوستوں کے ساتھ چل دیا۔ ان کی دوستی عجیب تھی، مزاجوں میں بڑا تضاد تھا۔ رضوان نیک تھا، اس کا رجحان مذہب کی طرف تھا، جبکہ سلیمان اس کی ضد تھا۔ ہر برائی اس کو اپنی طرف کھینچتی تھی اور وہ برائی اپناتا بھی بڑے شوق سے تھا بھی تیز ترار۔ عدنان ان دونوں کے درمیان پل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا رجحان بہت زیادہ مذہبی بھی نہیں تھا، اس کا گزارا دونوں کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ ان کے درمیان مشترک قدریں بھی تھیں اور شاید وہی ان کی دوستی کا سبب بھی تھیں۔
تینوں اکیلے تھے، ہواؤں کی طرح آزاد، دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، تینوں کو دفتر کی طرف سے سرکاری فلیٹ ملے ہوئے تھے، تینوں ہم عمر تھے، تینوں کنوارے تھے، ان کی تنخواہیں بس گزارے کے لائق تھیں، لیکن سلیمان کی شرطوں سے صورتحال بہتر ہو جاتی تھی۔ شرطیں لگا کر وہ تنخواہ سے کچھ زیادہ ہی بنا لیتا تھا، اس لیے وہ دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ ان کی چائے اور تفریح یہ سب کچھ اسی کے ذمے تھی۔ شام کے وقت بوری بازار میں بڑی رونق اور رنگینی ہوتی ہے، بعض گلیوں میں تو کھوے سے کھوا چھلتا ہے۔ اس وقت بھی شاپنگ کرنے والی عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ہر طرف رنگین آنچل لہرا رہے تھے، خوشبوؤں کے جھونکے اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ اچانک سلیمان کی نظر ایک بہت خوبصورت لڑکی پر پڑی، وہ اکیلی تھی۔ سلیمان نے رضوان کو ٹھوکا دیتے ہوئے لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ کہو تو ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو پھنسا کر دکھاؤں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ کیا بکواس ہے، رضوان غرایا، کیسی ناممکن باتیں کرتے ہو جائے شرط اسی بات پر 10 روپے کی۔ رضوان نے پھر ہاتھ جوڑ لیے۔ اسی لمحے لڑکی نے سر گھما کر دیکھا، وہ واضح طور پہ سلمان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں لگاوٹ تھی۔ پھر وہ مسکرائی اور رضوان یقینی طور پہ یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ مسکراہٹ سلیمان کے لیے ہے۔ لا حول ولا قوت، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ سلیمان نے بڑی زوردار قہقہ لگایا۔ چلو استاد، 10 نہ صحیح 5 روپے تو جیت لیے میں نے، نکالو۔ میں نے شرط لگائی ہی نہیں تھی۔